السلام علیکم توصیف بھائی، میرا نام اریبہ انجم ہے اور میں فیصلہ آباد میں رہتی ہوں۔ بھائی ہماری لو میرج ہوئی تھی، ہماری شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں۔ بھائی اب ہمارے درمیان پیار نہیں رہا، سب کچھ بدل گیا ہے، کچھ بھی پہلے جیسا نہیں ہے۔ پہلے جب میری برتھ ڈے ہوتی تھی تو پوری رات وہ جاگتے تھے صرف مجھے وش کرنے کے لیے، پر اب وش کرنا تو دور کی بات بھائی، اب تو انہیں میری ویڈنگ اینیورسری کی ڈیٹ بھی یاد نہیں۔ پیار سے بات کرے ہوئے تو عرصہ ہو گیا بھائی، میں بہت پریشان ہوں، میری زندگی ویران ہو گئی ہے۔ میں ہماری محبت کے لیے میں اپنے گھر بار میں سب کچھ چھوڑ کر آئی ہوں، میرا کوئی نہیں ہے بھائی، مجھے کوئی سجیشن دیں، میں کیا کروں، میں کیسے اپنی لائف کو بہتر کروں؟ سسٹر سب سے پہلے تو وعلیکم السلام۔ آپ کی خط بہت طویل تھی، میں اسے شارٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جس میں میں آپ کی تمام باتوں کو نہیں پڑھ پایا۔ شو میں ٹائم کم ہونے کی وجہ سے ساری باتوں کو سامنے رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ نے کہا آپ نے کئی بار خودکشی کرنے کی بھی کوشش کی، پر خودکشی کرنا آسان نہیں تھا۔ آپ نے پھر سے کوشش کی کہ شاید آپ ان کا دل جیت لیں۔ اچھی بات ہے، میں اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ جب تک سانس ہے تب تک آپ کوشش کر سکتی ہیں۔ پہلے کوشش کرنا ضروری ہے اور خودکشی حرام ہے، اس کا مشورہ میں آپ کو کبھی نہیں دوں گا۔ خودکشی کرنے کے لیے ایسا سوچیے بھی نہیں، خودکشی سے تو آپ اپنا دنیا اور آخرت دونوں خراب کر لیں گی۔ آپ نے کہا وہ جب آپ کو شاپنگ کے لیے بھی لے کر جاتے ہیں تو وہ آپ سے بات نہیں کرتے، وہ آپ سے دور رہتے ہیں۔ سسٹر آپ نے ایک بات اور کہا کہ جب آپ بریک فاسٹ کے لیے یا لنچ کے لیے یا ڈنر کے لیے جب آپ ساتھ بیٹھتے ہیں سنڈے کے دن یا پھر ادروائز کسی بھی موقع پر، آپ دونوں کے درمیان باتیں نہیں ہوتی۔ کوئی تو وجہ ہوگی نا سسٹر، کوئی تو وجہ ہوگی، آخر کیوں نہیں ہوتی؟ اتنی محبت تھی آپ کے درمیان، آپ لوگوں نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اپنی فیملی کو چھوڑ دیا آپ نے، آخر اتنے اختلافات کیسے ہو گئے؟ کیسے اتنی دوریاں بڑھ گئیں آپ کے درمیان؟ کچھ تو وجہ ہوگی نا، کہیں پہ غلطی ایک طرف سے تو کبھی نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں غلطی دونوں کی ہوتی ہے۔ اس بات سے تو آپ اختلافات نہیں کر سکتے، اس بات کو آپ نہیں جھٹلا سکتے۔ کبھی کوشش تو کیجئے، ایک بار دیکھیے، خودکشی یا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، یا ہر وقت لڑنا یہ بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ کوشش کریے کہ اس کا حل کیا ہے۔ آخر مجھے جو سمجھ میں آیا، دیکھیے آپ کا جو مقصد تھا، آپ کا کیا مقصد تھا میرے پروگرام میں خط لکھنا، مطلب میں رائے دے سکوں۔ ٹھیک ہے، انسان کی لائف کبھی بھی ایک جیسی نہیں رہتی، کبھی بھی ایک جیسی نہیں رہتی۔ انسان بدلتا ہے وقت کے ساتھ، ہر پل بدلتا ہے انسان۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انسان بدل جاتا ہے، بدل جانا چاہیے، نہیں، وقت انسان کو بدل دیتا ہے، انسان خود نہیں بدلنا چاہتا۔ ہم جس سے بہت محبت کرتے ہیں نا، ہم کبھی نہیں چاہتے کہ وہ بدل جائے، ہم چاہتے ہیں وہ ہمیشہ ایسا ہی رہے ہمارے سامنے، پر ایسا تو نہیں ہوتا، انسان بدل جاتا ہے وقت کے ساتھ ہمیشہ، اس بات کو ہم نہیں جھٹلا سکتے۔ میں ایک ڈیفینیشن دیتا ہوں، اس بات کو غور سے سمجھیے گا اور سمجھ کر سوچیے گا کہ کہاں پہ غلطی ہو رہی ہے۔ آپ نے کہا کہ آپ کی شادی کو 2 سال ہوئے، بس 2 سال ہوئے ہیں ابھی تو بہت لمبی زندگی باقی ہے آپ کے درمیان، صرف 2 سالوں میں ہی آپ ہمت ہار گئے آپ لوگ۔ آپ سوچئے ذرا، آپ نے کہا 2 سال ہو گئے، 2 سال میں اب وہ پہلے والی محبت نہیں رہی، اب وہ پہلے والی بات نہیں رہی آپ کے درمیان، اب وہ آپ کو وش نہیں کرتے، اب وہ آپ کو راتوں کو جاگ کر مناتے نہیں، یا راتوں کو جاگ کر آپ کو وش نہیں کرتے،
یا پھر انہیں آپ کی اینیورسری یاد نہیں رہتی، یہ تو کوئی وجہ نہیں ہوئی نا خودکشی کرنے کی۔ میں آپ کو بتاؤں، ہر وقت کا اپنا ایک حسن ہوتا ہے، جیسے کہ ہمارا بچپن، ہمارے بچپن کا ایک حسن ہے۔ آپ سوچیں، اگر ایک بچپن کا حسن آپ ابھی حاصل کرنا چاہیں تو کیا آپ کر سکتی ہیں؟ نہیں، آپ نہیں کر سکتی۔ وہ بچپن کا حسن تھا، اس وقت ہماری کڑی محنت کے بعد جب ہم اول آتے تھے اور ہمیں گفٹ میں سائیکل ملتی تھی، ہم اس سائیکل پہ بیٹھ کے پورے گلیوں میں گھوم کر ہم سب کو بتاتے تھے کہ یار میں نے نئی سائیکل لی ہے، یار میں بہت خوش ہوں۔ وہ اس وقت کا حسن تھا۔ اگر ابھی ہمیں ایک سائیکل مل جائے اور ہم اسے پورے علاقے میں گھوم کر بتائیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ اس وقت کا حسن تھا۔ اگر ابھی ہمیں فراری بھی مل جائے نا تو ہمیں وہ خوشی نہیں ملے گی جو اس وقت۔ ہاں، ابھی ہمیں کیا خوشی ملے گی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابھی ہمیں اچھی کمپنی میں، بہت بڑی کمپنی میں اچھی پوسٹ پہ نوکری مل جائے، یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہمارا اپنا خود کا بزنس ہو، ہم ایک سکسیسفل انسان ہو جائیں۔ یہ ہمارا ابھی کا، یہ ہماری ابھی کی حسن ہے۔ اسی طرح سسٹر، جب آپ کی شادی سے پہلے جو حسن تھا وہ اس وقت کا حسن تھا، وہ اس وقت کی خوشیاں تھیں، اس وقت ایک جنون تھا محبت کا، ایک خواہش تھی، مطلب ایک محبت تھی۔ اس وقت کی بات الگ تھی، اس وقت آپ کو حاصل کرنے کی ایک جستجو تھی، آپ کے لیے جی جان لگا دی انہوں نے۔ اس وقت وہ آپ کو وش کرتے تھے پوری رات جاگ کر، اس وقت کی حسن الگ تھی۔ اب ان کے اوپر ایک ذمہ داری ہے۔ اس وقت یہ نہیں ہوتا تھا کہ فیملی کو بھی دیکھنا ہے، گھر والوں کو بھی دیکھنا ہے، خاندان کو بھی دیکھنا ہے، آپ کے خاندان کو بھی دیکھنا ہے، اور پھر آپ کو بھی دیکھنا ہے، اپنی فیوچر کو بھی دیکھنا ہے۔ اس وقت صرف ایک گول تھا، وہ تھی آپ۔ اس وقت صرف یہ سوچا جاتا تھا کہ آپ کو کیسے منایا جائے، پر اب ایسا نہیں ہے۔ اب سب کچھ بدل گیا ہے۔ جب سب کچھ ہی بدل جائے تو وہ انسان کیسے نہ بدلے۔ آپ سوچیں، وہ وقت بدل گیا، وہ حالات بدل گئے۔ پہلے آپ کو کچھ چاہیے ہوتا تھا، آپ ڈائریکٹ اپنے اس کو تو نہیں کہتی تھی کہ بھئی مجھے یہ چیز چاہیے، آپ تو اپنے پاپا سے کہتی تھی۔ اگر وہ سال میں ایک دفعہ آپ کو ایک ڈائمنڈ رنگ دے دیا تو کیا کمال کر دیا اس نے۔ آپ سوچیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ساری غلطی آپ کی ہے، میں یہ ہرگز نہیں کہتا، لیکن اس وقت میرے ساتھ آن لائن تو آپ ہیں نا، میں آپ کو ہی سمجھا سکتا ہوں اور کسی کو نہیں سمجھا سکتا۔ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ حالات کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے انا کو، اپنے ضد کو، اپنی محبت کو گرا دیں، نہیں، آپ ایسا نہیں کریں، لیکن تھوڑا سا جھک جانے سے انسان چھوٹا تو نہیں ہو جاتا۔ وہ بات نہیں کرتا، آپ کر لیں، وہ لڑتا ہے، آپ منا لیں، ایک بار کر کے تو دیکھیں۔ حالات ایسے بدلیں گے کہ آپ کے سوچ سے بھی بالا تر ہیں یہ باتیں۔ آپ نہیں سمجھ سکتی کہ کس طرح حالات صحیح ہوں گے۔ وہ شاپنگ پہ لے کے تو جاتا ہے نا، ایسا تو نہیں کہ وہ آپ کو شاپنگ ہی نہیں کرواتا، محبت ہی ختم ہو گئی۔ ارے وہ لے کے تو جا رہا ہے نا آپ کو، اس کو فکر ہے تبھی لے کے جا رہا نا۔ اگر اسے محبت نہیں ہو، اگر اس سے آپ سے محبت نہیں ہو، وہ بریک فاسٹ آپ کے ساتھ کیوں کرے؟ وہ باہر کر سکتا ہے، وہ اور بھی کہیں کر سکتا ہے۔ اگر اسے محبت نہ ہو تو وہ ڈنر آپ کے ساتھ کیوں کرے؟ وہ ڈنر بھی نہ کرے آپ کے ساتھ، وہ کہیں اور بیٹھ جائے، کہیں اور وہ کسی بھی ریسٹورنٹ میں کھا لے، کسی دوستوں کے ساتھ کھا لے، پر اسے پتہ ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی ہے جو انتظار کر رہا ہے، اس کے ساتھ ہی کھاؤں گا، وہ بھی بھوکا ہے۔ ایسا تو ہے نا۔ تو سسٹر ایک بار آگے بڑھ کر تو دیکھیں، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ غلطی اس کی نہیں ہے۔ اگر وہ آن ایئر ہو نا، اگر وہ یہاں پر اس وقت، اگر وہ مجھے سن رہا ہے
تو میں اسے کہوں گا کہ خدا کے لیے یہ ظلم بند کریں. آپ لوگ پہلے اتنا دکھاتے ہیں کہ یار میں تمہارے لیے جان دے سکتا ہوں, میں چاند توڑ لاؤں, میں تارے توڑ لاؤں. ارے اتنا نہ کرو یار, اسے اپنی حقیقت دکھاؤ کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں کر سکتا. پہلے تم ڈائمنڈ رنگ گفٹ کرتے ہو اور پھر بعد میں برتھ ڈے ہی بھول جاتے ہو, اور پھر کہتے ہو کہ میں فیوچر بنا رہا ہوں. کس کے لیے؟ تمہارے لیے. ارے پہلے دو نا یار کہ تم نہیں کر سکتے کچھ. تمہاری حقیقت یہ ہے کہ تم دن بھر کڑی محنت کے بعد یہ پیسے جمع کرتے ہو. اسے بتاؤ نا, تاکہ آگے چل کے ایسی باتیں تو نہ ہوں کہ جس سے دل میں اختلافات پیدا ہوں, نفرت پیدا ہو جائے, اسے لگے کہ دنیا ہی بدل گئی. نہیں, ایسا تو نہ کرو نا یار. اریبہ سسٹر, ہر وقت کا ایک حسن ہوتا ہے. یہ حسن ہے جو اس وقت ضائع جا رہا. اس حسن کو کس طرح سنبھالنا ہے یہ آپ پر ہے. وہ کالج لائف, وہ اسکول لائف, آپ سب کو مرج نہیں کر سکتے. اگر فرض کر لیں آپ کالج میں بیٹھ کر اسکول کا مزہ لینا چاہیں, آپ چاہیں وہ اسکول والا ماحول ہو, وہ ٹیچر ہوں, وہ سب کچھ آپ چاہ کے بھی نہیں کر سکتے. اسی طرح شادی کے بعد آپ چاہ کے بھی نہیں کر سکتے کہ وہی ماحول آ جائے اور پھر وہ اسی طرح سے مجھے وش کرے, وہ اسی طرح سے مجھے پرپوز کرے, وہ اسی طرح سے بات پہ لو یو کہے, یا پھر کچھ بھی. مطلب سب کچھ ویسا ہو سکتا ہے. اگر فرض کر لیں ویسا ہو سکتا ہے. میں کہتا ہوں نا, کیسے ہوگا؟ آپ کو وہ چیز پھر سے شروع کرنی ہوگی. کیسے؟ اگر آپ کالج میں ہیں, آپ کالج چھوڑ دیں, آپ اسکول میں داخلہ لے لیں. پھر سے آپ پھر سے اسکول میں داخلہ لے لیں اور آپ پھر دیکھیں, پھر آپ کو وہی ماحول ملنے لگے گا, پھر وہی مزہ ملنے لگے گا, وہی فرینڈ آ جائیں گے, پھر ویسی فرینڈ بنائیے, پھر وہی اسکول ہوگا, وہی کلاس ہوگا, وہی ڈیسک ہوں گے, وہی چیز, مطلب سب کچھ آپ کے سامنے ہوگا, اور پھر آپ وہی لیسن پڑھیں گے, وہی چیز, مطلب سب کچھ ویسا ہی چل پڑے گا پھر, اور پھر آپ چاہیں تو اس میں ویسے ہی کر سکتے ہیں. اسی طرح شادی شدہ لائف ہے آپ کی, آپ ان کو چھوڑ دیں. پھر سے کوئی آپ کو پرپوز کرے گا, پھر سے کوئی آپ کو گفٹ دے گا, پھر سے کوئی آپ کی برتھ ڈے یاد رکھے گا. لیکن یہ حقیقت تو نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. تو ایک کوشش کرنے میں کیا جاتا ہے سسٹر؟ میرا مشورہ بس یہی ہے کہ کوشش کریں پہلے سب کچھ ٹھیک کرنے کی, اور پھر بھی نہ ہو تو اپنے بڑوں سے رابطہ کریں. سب سے بڑی غلطی آپ کی بتاؤں میں آپ کو, سب سے بڑی غلطی, آج کل کی جنریشن کی سب سے بڑی غلطی تو یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کو, اپنے بھائی بہن, اپنے خاندان کو چھوڑ آتے ہیں پیچھے. وہ سمجھتے ہیں بس جو بھی ہے اب یہی ہے. ایسا نہیں ہوتا. ابھی آپ مشکل میں ہیں, کون ہے آپ کے ساتھ؟ کوئی نہیں نا. اگر آپ کے پیرنٹس ہوتے ابھی تو آپ کے پاس پناہ گاہ تھا, آپ ان سے شیئر کر سکتے تھے کہ پاپا میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے. آپ کے پاپا آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے, آپ کو ہمت ملتی. لیکن ابھی تو کوئی نہیں آپ کے ساتھ. سب سے پہلا مشورہ میں آپ کو دوں گا کہ آپ اپنے پیرنٹس سے رابطہ کریں. ماں باپ ہوتے ہیں. آپ بڑی سی بڑی غلطی کر کے ایک بار معافی مانگ کر تو دیکھیے, وہ آپ کو معاف کر دیں گے. بچے معاف کرنے میں دیر کر سکتے ہیں پر ماں باپ کبھی نہیں کرتے. پلیز سب سے پہلے اپنے ماں باپ سے معافی مانگیے. باقی چیزیں تو بات کی ہیں. میرے سارے سننے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے کال کریں اور مجھے بتائیں, مجھے نہیں ہمیں بتائیں, اریبہ کو بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے اسے. یا پھر آپ ہمیں میسیجز کر سکتے ہیں, ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں, شیئر کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو.
اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اریبہ کوئی صحیح فیصلہ کر سکے کہ اسے کیا کرنا چاہیے اس وقت وہ بہت مشکل میں ہے، اسے ہیلپ چاہیے۔ آپ سارے لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز خدا را اس کی ہیلپ کیجیے۔ جب آپ سارے لوگ کمنٹس کریں گے نا اور اس کمنٹس کو ہم آن ایئر پڑھیں گے تو اسے حوصلہ ملے گا، اس کے دل میں بہت سارے سوالات ہیں، اس کے سوالات کے جوابات ملیں گے، وہ کوئی صحیح فیصلہ کر پائے گی۔ اور اریبہ آپ بالکل پریشان نہ ہوں، سب کچھ اللہ پہ چھوڑیں، اللہ سب سے بڑا ہے، وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، وہ آپ کے لیے جو بھی کرے گا بہتر کرے گا۔ ہمارے پاس ایک خط اور بھی ہے، کمل آفتاب، آپ کا خط بھی ہمیں ملا، آپ کا خط بھی میں اس پروگرام میں شامل کروں گا اس سانگ کے بعد۔